العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 61 پڑھیں گے. آج کے سبق میں ہم معتل فا کے قاعدے پڑھیں گے. معتل فا جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعد یسرا، اس کو مثال کہتے ہیں. ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں. تو مثال کے قاعدے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے قاعدہ نمبر 1، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ گر جاتا ہے. جیسے یعیدو کے اصل میں یوعیدو تھا. اب یوعیدو اسی مثال کے ذریعے ہم قاعدے کو سمجھتے ہیں. جو واو ساکن، تو سب سے پہلی بات یوعیدو میں واو ساکن ہے، پہلی بات ہو گئی. دوسری بات دیکھیے علامت مضارع مفتوحہ. علامت مضارع 4 ہے، الف تا یا نون. تو اس میں سے یہاں پر یا ہے، یوعیدو میں یا ہے علامت مضارع، اور مفتوح بھی ہے. تو 2 باتیں ہو گئی، واو ساکن ہے، اور قاعدے میں دوسری بات ہے، قاعدے کا دوسرا جز ہے علامت مضارع ہو اور مفتوح ہو. اب تیسرا جز دیکھیے، اور کسرے کے درمیان واقع ہو. تو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ یعنی یا مفتوح جو علامت مضارع ہے، اور عین کسرے کے درمیان، عین کے نیچے کسرہ ہے، اور کسرے کے درمیان واقع ہو تو وہ واو یعنی وہ واو ساکن گر جاتا ہے. تو یوعیدو سے بن جائے گا یعیدو. واو ساکن ہے، پھر سے ایک مرتبہ یوعیدو میں واو ساکن ہے، علامت مضارع مفتوح ہے، اور عین مکسور ہے یعنی کسرے کے درمیان ہے واو ساکن. تو واو ساکن گر جاتا ہے، تو یوعیدو سے بن جائے گا یعیدو. اب اسی قاعدے کی ہم دوسری مثالیں بھی دیکھتے ہیں. ابھی جو ہم قاعدہ پڑھا ہے اس کی 2 مثالیں اور دیکھیے. قرآن کریم میں ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. تو تجیدو یہ اسی قاعدے کی مثال ہے. تجیدو اصل میں توجیدو تھا، تجیدو اصل میں توجیدو تھا. وہی قاعدہ ہے کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ، تو توجیدو میں تا یا علامت مضارع مفتوحہ ہے اور واو ساکن ہے، اور جیم کے نیچے کسرہ ہے. تو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوا تو اس کو گرا دیا گیا، تو ہو گیا توجیدو سے تجیدو. اسی طرح دوسری مثال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. تصل جو ہے تصل اسی قاعدے کی مثال ہے، اصل میں تھا توصل. تو تا یہ علامت مضارع ہے اور مفتوح ہے، اور صاد کے نیچے کسرہ ہے. تو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوا ہے تو وہ گر جاتا ہے. تو توصیلو سے بن جائے گا تصیلو. تو یہ یعیدو، اسی طرح تجیدو، تصیلو، سب اسی قاعدے کی مثال ہے کہ واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوا ہے تو اس کو گرا دیا گیا. اب آگے حضرت نے فائدہ بیان فرمایا، اور فائدہ دیکھیے. فائدہ، فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عیدۃ مصدر سے بھی واو گر گیا
کہ اصل میں وعدن تھا، لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واو محذوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی۔ یہاں سے حضرت بطور فائدے کے ایک بات بتلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وعد یعید وعدن، وعدن مصدر آتا ہے، لیکن وعد یعید عدتن، اب ایک مصدر عدتن بھی ہے، تو بتلا رہے فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عدتن مصدر سے واو گر گیا کہ اصل میں وعدن تھا۔ کیا مطلب ہے فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے؟ کہ یوعدو میں ابھی ہم نے قاعدہ جاری کیا تھا کہ واو ساکن کو گرا دیا گیا تھا، تو فعل مضارع کو دیکھتے ہوئے مصدر سے بھی واو کو گرا دیا گیا، لیکن آگے حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واو محذوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی۔ اب مصدر میں دیکھیے عیدتن، تو یہ گولتا جو ہے، تو شروع میں جو ہم نے واو گرایا وعدن میں جو واو گرا ہے، وعدن میں واو کے نیچے جو کسرہ ہے وہ تو عین کو دے دیا گیا۔ اب یہ واو جو ہم نے گرایا ہے اس کے واو محذوف کے بدلے میں آخر میں گولتا کا اضافہ کر دیا گیا، تو وعدن سے بن گیا عیدت، اور دال پر وعدن میں جو دال پر تنوین تھی اس کو گولتا کو دے دیا گیا، تو وعدن سے بن گیا عیدتن۔ اس کو ہم دوسرے انداز میں بھی سمجھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، اب دیکھیے یہ جو بات ہے ہم اس کو دوسرے انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ جو مصدر مثال واوی سے، یہ مثال واوی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں ماقبل میں کہ واو ہو تو اس کو مثال واوی کہیں گے، تو وعدہ میں فا کلمے کی جگہ پر واو ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے۔ تو جو مصدر مثال واوی سے فعلن کی وزن پر ہو اور اس کے مضارع سے واو حذف ہو چکی ہو، جس طرح کہ ہم یوعیدو، اسی طرح تجیدو، اسی طرح تصیلو وغیرہ کے اندر واو گرا چکے ہیں، تو وہی بتا رہے جو مصدر مثال واوی سے فعلن کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع سے واو حذف ہو چکی ہو تو واو کو مصدر سے بھی حذف کرتے ہیں۔ وعدن سے واو کو حذف کر دیا گیا، فعلن کے وزن پر ہے، اور اس کا کسرہ ما بعد کو دے کر، یعنی عین کو دیا ہم نے، اس کا کسرہ ما بعد کو دے کر اس کے بدلے آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں، جیسے عیدتن کہ اصل میں کیا تھا، وعدن تھا۔ اب آگے ہم دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیے، اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو، عین کلمہ یا لام کلمہ کیا ہو، عین یا لام حرف حلقی ہو، اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوح کے درمیان واقع ہو تو وہ واو بھی گر جاتا ہے، جیسے یہبو و یضعو کہ اصل میں یوہبو اور یوضعو تھا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، حا، خا، عین، غین، ہا کہ مجموعہ ان کا اغاح خا ہے۔ حرف حلقی 6 بود، اے نور عین، حمزہ، ہاؤ، حاؤ، خاؤ، عین و غین۔ قاعدہ سمجھیے، یوہبو اور یوضعو، ان دونوں مثالوں کے ذریعے ہم قاعدہ سمجھتے ہیں۔ یوہبو اور یوضعو یہ مضارع ہے۔ اگر مضارع، اب قاعدے کا پہلا جز دیکھیے، اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو تو یوہبو اس کو ہم لکھیں گے یفعلو، یفعلو، تو ہا جو ہے یہ عین کلمے عین کی جگہ پر واقع ہے، یوہبو میں ہا عین کی جگہ پر واقع ہے، اور دوسری بات ہا جو ہے حرف حلقی میں سے بھی ہے۔ ابھی یوہبو کی مثال ہم سمجھ رہے ہیں کہ واو ساکن وہاں سے کس طرح کیسے گرا ہے، تو قاعدے کا پہلا جز تو جاری ہو گیا کہ یوہبو میں ہا جو ہے عین کی جگہ پر ہے۔ دوسری بات، اور واو ساکن اس سے پہلے جو علامت ہے وہ بھی مفتوح ہے، واو ساکن ہے، اور علامت مضارع بھی کیا ہے، مفتوح ہے۔ علامت مفتوحہ عین مفتوح کے درمیان واقع ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے، تو واو بھی گر جاتا ہے، تو یہبو سے بن جائے، یوہبو سے بن جائے گا یہبو۔
تو یوہبو سے بنے گا یہبو. یہاں پر ساری باتیں پائی گئی کہ واو ساکن ہے اور علامت مضارع مفتوحہ ہے اور ہا جو ہے عین کی جگہ پر واقع ہوا ہے، حرف حلقی بھی ہے اور وہ بھی مفتوح ہے. عین مفتوح کا مطلب یہی ہے کہ عین کلمے کی جگہ پر واقع ہونے والا حرف بھی مفتوح ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں پائی جائے گی تو واو ساکن گر جاتا ہے تو یوہبو سے بن گیا یہبو. اور یوضع سے بن جائے گا یضع. ساری باتیں پائی گئی. پہلا جز آپ دیکھیے کہ عین جو ہے یوضع میں عین لام، یہ لام یفعل یعنی لام کلمے کی جگہ پر عین واقع ہے تو حرف حلقی ہے وہ سب سے پہلی بات. دوسری بات واو ساکن بھی ہے اور ضاد جو ہے وہ بھی مفتوح ہے، عین مفتوح اور علامت مفتوحہ بھی ہے. مضارع کی علامت بھی مفتوح ہے، واو ساکن بھی ہے اور لام کلمے کی جگہ پر حرف حلقی عین بھی واقع ہوا ہے اور عین کلمہ بھی یوضع میں ضاد عین کلمہ وہ بھی کیا ہے مفتوح ہے. تو سارے جز پائے گئے، ساری باتیں پائی گئی تو یوضع سے بن جائے گا یضع. تو دو مثال ہو چکی ہے. اب آگے حضرت فرما کے حروف حلقی 6 ہے، حمزہ حا خا عین غین ہا کے مجموعہ ان کا غاح خا ہے. حرف حلقی شجب ود اے نور عین حمزہ ہاؤ خاؤ عین و غین. تو میسا معتل فا کے دو قاعدے جس کو مثال کہتے ہیں مکمل ہو چکے ہیں. ان دونوں قاعدوں کو یاد کیجئے اور ان قاعدوں کو سمجھ کر خصوصاً یاد کرنے کی کوشش کیجئے. ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالیے، تھوڑے سے مشکل ہے لیکن ان مع العسر یسرا. آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل کے سبق میں معتلفہ کے دیگر قاعدے بھی ہم پڑھیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.